بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. لن نؤمن لک، ہرگز ہم تمہارا اس وقت تک یقین نہیں کر لیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں ایک کڑکے نے آ پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد. بنی اسرائیل یہ یعقوب کی اولاد ہے، اور اسرائیل بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. تو ان کو اللہ رب العزت یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو
اور ان کی کتاب کو اس وقت تک مانیں گے ہی نہیں جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ جب اللہ کے اس پیغمبر نے بنی اسرائیل سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں کوہ طور سے یہ کتاب تورات نامی لے کر آیا ہوں، اوپر کی آیت میں آیا تھا کہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں پر اللہ نے ان کو کتاب نازل فرمائی، قوم کے پاس لے کر آئے۔ تو قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ، ہم اس کتاب پر اس وقت تک یقین ہی نہیں کریں گے اور آپ پر بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ پر یہ کتاب اتری ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم خود کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو نہ دیکھ لیں اور خود ہم اس کلام کو سنتے ہوئے نہ دیکھ لیں، تب تک ہم اس کتاب پر یقین نہیں کریں گے۔ تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس کہنے پر 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ کوہ طور پر گئے۔ 70 آدمی بنی اسرائیل کے، اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کا کلام سنا۔ جب اللہ رب العزت کا کلام انہوں نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے، یہ 70 آدمی جو گئے ہیں یہ کہنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ہمیں معلوم نہیں، اور یہ صرف آواز سننے پر ہم قناعت نہیں کریں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، کس سمت سے آ رہی ہے، کس رخ سے آ رہی ہے، ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، اور ہم صرف سننے پر قناعت نہیں کریں گے بلکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتا، کسی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی نہیں کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھ سکے۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ بینائی، وہ روشنی آنکھوں میں اللہ نے رکھی نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو عام آدمی کیا دیکھ سکتے؟ دھڑام سے گر گئے، اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت آئے گی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھلم کھلا اللہ رب العزت کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ یکایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کڑکے کی آواز آئی، یعنی سخت بجلی کی طرح ایک آواز آئی، اور وہ آواز نے انہیں آ پکڑی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کا مطلب یہی ہے کہ زبردست قسم کی ایک کڑکے کی آواز، جیسے جب بجلی چمکتا ہے ہر آدمی جو ہے ڈرنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہی بادل ٹوٹ کے گر رہا ہو۔ تو اس قسم کی آواز آئی، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے تھے، یکایک سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ دنیا کے اندر طاقت اللہ نے کسی آنکھ میں رکھی نہیں، اور یہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں۔ تو یہ تو نہ ماننے کی بات ہوگی، یہ تو ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہوگی، یہ اچھی چیز نہیں ہے ہٹ دھرمی کرنا۔ ایک پیغمبر جو آپ سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر تو کچھ بھی اپنی طرف سے کہتے نہیں، اور کوئی بھی کتاب لائے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں لائے۔ خود سمجھنا چاہیے کہ ساری امت میں سب سے سچا انسان جو وقت کا ہوتا ہے وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔
اب وقت کی نبی ہی کی بات کو ٹالنے لگے، یہ اس قسم کے مطالبے کرے تو پھر کیسے اللہ رب العزت برداشت کریں گے؟ تو اس قسم کے ایک سخت آواز نے ان کو آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ پھر فرما رہے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوسری زندگی دی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوسری زندگی عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس توقع سے ہم نے تمہیں زندگی دی تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ موت کا جو یہاں پر لفظ آیا ہے، یہ موت کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت موت دے دیے تھے اس وقت۔ وہ جو کڑکے کی آواز تھی، اس آواز سے ان کو موت آ گئی اور مر گئے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دی، جیسے کہ حضرات مفسر نظام نے فرمایا، صاحب معارف القرآن نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ، یہ بنی اسرائیل تو میرے بارے پہلے ہی سے غلط خیالات میں ہیں، پہلے ہی سے غلط گمان میں ہے یہ لوگ میرے بارے میں۔ اب میں ان کو جو ہے ان کے کہنے پر یہاں پر لے کر آیا ہوں، اگر یہ مر جائیں تو کل یہ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں پر لے جا کر ہمارے آدمیوں کو مروا دیا ہے، تو پھر میری تو اور وہاں پر لوگ جو ہے بے عزتی کریں گے، طرح طرح کے الزامات اور تہمت لگائیں گے۔ یا اللہ ایسا نہ کیجئے، آپ میری اس دعا کو سنیے اور ان کو دوبارہ زندگی عطا کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ موت کا لفظ تو یہی بتا رہا ہے وضاحتاً، لیکن بعض حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یا موت سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، مرے نہیں تھے، اس سخت آواز سے بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ پھر جو ہے اللہ نے ان کو ہوش دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر۔ تو یہ دوبارہ زندگی یا بے ہوشی سے ہوش میں لانا یہ اس لیے تھا تاکہ یہ اللہ کا اس احسان کو مانیں کہ ان کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اپنے پیغمبر کو تسلیم کرے اور اس کتاب پر عمل کرے۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کو حجت تمام کرنے کے لیے براہ راست حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں، اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس طرح سے آزمائش میں ڈالا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر ایک بادل کے ذریعے سے سایہ فگن کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ایک ابر کو لا کر سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہیں من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، خوب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں دو قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ ایک یہ کہ جب یہ سب کے سب لوگ، حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اصل یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ ملک شام کے رہنے والے ہیں، اصلی وطن جو ہے ان کا ملک شام ہے۔ مصر اس لیے یہ لوگ پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر آئے تھے اور وہیں پر جا کر بس گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملک شام میں ایک بادشاہ مسلط ہو گیا تھا جو ظلم و زیادتی کر رہا تھا وہ بادشاہ۔ تو جب یہ ملک مصر میں تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو اپنے وطن کو چھڑانے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارا اصلی وطن ملک شام ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کرو، اور جو اس وقت بادشاہ وہاں پر مسلط ہے اور ظلم و زیادتی کر رہا ہے ان کو وہاں سے نکالو اور ان سے جہاد کرو۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا۔ تو ملک مصر سے یہ لوگ چلے ملک شام کی طرف اس بادشاہ سے جہاد کرنے کے لیے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ملک مصر سے چلے اور ملک شام کے حدود تک پہنچنے لگے تو دیکھا کہ وہاں پر جو بادشاہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حکومت سنبھالا ہوا ہے اس کے پاس زور اور طاقت بہت ہے۔ اب زور اور طاقت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور انکار کر دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ تو یہ لوگ، یہ سب کے سب بنی اسرائیل ایک وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وادی تیہ ایک ایسا میدان ہے کہ وہاں پر نہ تو درخت ہے، نہ تو کوئی عمارت تھی، اور نہ اوپر سے دھوپ کی تماسس سے بچنے کے لیے کوئی چھت تھی۔ اس میدان تیہ میں، وادی تیہ میں، تو اس وادی تیہ میں یہ لوگ 40 سال تک سرگرداں اور پریشان رہے۔ کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ حضرات مفسرین نظام نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ ملک مصر کی طرف صبح کو نکلتے اور شام تک چلتے رہتے، صبح نکل کر شام تک ملک مصر کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی پھر ایسا ہوتا کہ جہاں سے وہ لوگ نکلے تھے پھر وہیں آ کر پہنچ جاتے۔ ایسے سرگرداں و پریشان وادی تیہ میں تھے کہ جہاں سے یہ لوگ نکلتے دن بھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں واپسی کے لیے ملک مصر کی طرف، لیکن جو ہی شام ہوتی پھر یہ لوگ اسی مقام پر اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم جہاں سے چلے تھے پھر وہیں ہیں۔ اس طرح سے بہت پریشان ہوئے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک وادی تیہ میں۔ اب کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اب پریشان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا انتظام فرمایا، کئی چیزوں کا۔ ایک تو یہ چیز کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ کیا کہ ایک بادل کا سفید ٹکڑا ان کے اوپر لے کر اللہ رب العزت آ جاتے، یعنی کوئی فرشتہ ان پر سفید بادل کی شکل میں چھت جیسے کر دیتے جن سے یہ دھوپ سے بچ جاتے۔
پھر اس کے بعد اس کا انتظام ہو گیا تو اب کھانے کیوں پریشانی؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی اس طرح کی کہ ان کے لیے من و سلوہ اللہ نے نازل کیا۔ یہ من و سلوہ ایک بہت بہترین غذا ہے جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے، کسی اور کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی ہے، ان کو یہ عطا ہوئی کہ من و سلوہ جیسی غذائیت ان کو اللہ نے عطا کی۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ من کس کو کہتے ہیں، سلوہ کسے کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہ من جو ہے یہ ترنجبی کو کہتے ہیں، یہ ترنجبی کو کہتے ہیں، اور ترنجبی ایک شیریں چیز ہے جو کھانے میں بہت غذائیت ہوتی ہے اس کے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس طرح ان کو عطا کی کہ درختوں کے اوپر شبنم کی شکل میں، اوس جو ابھی صبح صبح شبنم پڑتی ہے جو گرتی ہے، اس طرح سے جو ہے درختوں پر یہ چیز گرتی اور بہت شیریں یہ چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بالکل گول جو ہے درختوں پر یہ پڑی رہتی اور کھانے میں بہت غذائیت اس کے اندر ہوتی تھی۔ تو یہ چیز ان کو اللہ نے عطا کی، جسے ترنجبی کہتے ہیں، من کہتے ہیں ترنجبی کو، اور یہ ایک بہت بہترین غذا ہے جو کہ شیریں ہوتی ہے، مٹھاس اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سلوہ، یہ بٹیر کو کہتے ہیں، یہ جو جانور چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھے ہیں بٹیر، اس کو کہتے ہیں سلوہ۔ بٹیر کا گوشت بہت بہترین ہوتا ہے، کتنے کی لوگ اس کے شوق میں اس کے کھانے کے لیے بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت غذائیت ہے اور بہت ذائقہ ہے بٹیر کے گوشت میں۔ تو لوگ بنگلور سے، دور دور مقام سے جہاں پر وہ بکتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو یہ بٹیر، سلوہ، تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ کہتے ہیں کہ بٹیر جو یہ جانور ہے چھوٹا سا، یہ ان کے پاس اس طرح سے اڑتے پھرتے تھے کہ یہ بھاگنے کے لیے مزاحمت نہیں کرتے۔ یہ جو جانور ہیں بٹیر، اڑنے کے لیے ان سے مزاحمت نہیں کرتے، یعنی ان کے حوالے یہ سب کے سب جانور ہو جاتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کو ایسے پکڑ کر پکڑ لیتے، ذبح کر کے گوشت بنا کر کھا لیتے۔ یہ چیز اللہ نے ان کو عطا کی، من و سلوہ۔ انسان تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، خاک چھانٹتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے اس طرح سے آسمان سے یہ چیزیں عطا کی، من و سلوہ۔ لیکن جب نعمتیں ملتی ہے تو انسان اس کی ناقدری کرتا ہے، تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے ان چیزوں کی ناقدری کی۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ ان کو حکم یہ تھا کہ دیکھو جمع کر ذخیرہ دوزی کرنا منع تھا ان کے لیے، یعنی جو تمہیں آج دن بھر کے لیے کھانے کے لیے ہونا وہ رکھ لو، کھاؤ پیو مزے سے، لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے فریج میں جمع کر کے نہیں رکھنا ہے۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ آج دن بھر کے اندر جتنا تمہیں خرچ ہے، جتنا تمہیں ہونا ہے وہ کھاؤ اور رکھو دن بھر کے لیے، یہ نہیں کرنا کہ اس کو جمع کر محفوظ جگہ پر رکھنا۔ یہ لوگ ایسے ہی کرنے لگے، دن بھر تو کھاتے ہی کھاتے تھے، اور پھر کیا کرتے، جب رات ہوتی وہ تمام کی تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھ لیتے تھے، اور اگلے دن جا کر وہ چیز سڑ جاتی تھی۔ حکم یہ ہوا لیکن کر یہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی نافرمانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ چیزوں کی ذخیرہ اندوزی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے رکھ لو
اور کوئی چیز جب رکھی بہت دنوں تک جاتی ہے تو اس کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. جیسے فریج کے اندر ہی آپ گوشت رکھیں اور اس کو 10 دن بعد 15 دن بعد جا کر آپ اسے کھائیں تو اس کے اندر جو غذائیت اللہ نے رکھی ہے وہ غذائیت آپ کو 10 دن کے بعد نہیں ملے گی. لیکن لوگ رکھتے ہیں، لیکن نقصان کتنا ہے ان کو معلوم نہیں. ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے جا کر پوچھئے کہ اس کا نقصان کیا ہے تو پھر وہ بتائیں گے. تو یہ نقصان تو نہیں دیکھتے لیکن ہوس کے اندر آ کر یہ کام کرتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے. من و سلوہ جیسی نعمت کی انہوں نے ناقدری کی اور اگلے دن لے جا کر سڑا دیتے تھے. اسی کو کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، خوب کھاؤ، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، بہترین غذا ہے. اسی کو فرمایا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی اس طرح سے اللہ کی نعمت کی ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر کے سڑا دیتے تھے اور سمجھتے تھے ہم اللہ کی نعمتوں کی اس طرح سے ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں نقصان کر رہا ہے، یہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے کہ اللہ کی ناقدری یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ جب چیزیں ملنے لگی ان لوگوں کو تو پھر ان کے دل کے اندر اس قسم کی باتیں آئی کہ کیا ہم اللہ رب العزت یہ چیزیں کھلا رہے ہیں، دوسری چیزیں کھلاؤ، پیاز ہے، یہ فلاں دنیا کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کھلانے چاہیے، یہ کیا چیزیں کھلا رہے ہیں، کب تک ہم کھائیں گے. اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی یہ لوگ ناقدری کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ہم لوگ یہ نہیں کھائیں گے، کب تک ہم لوگ یہ کھائیں، ہمیں تو دنیاوی چیزیں چاہیے، یہ آسمانی چیزیں نہیں چاہیے. اس طرح سے یہ لوگ کرنے لگے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ اچھا یہ چیزیں اگر تمہیں نہیں چاہیے، دوسری چیزیں ہی کہ تم طالب ہو تو پھر ٹھیک ہے، دوسرے بستی کی طرف تمہیں چلنا ہے. اس بستی کی طرف اللہ رب العزت اگلی آیت میں اشارہ کریں گے. تو اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری انہوں نے کی، اس لیے اللہ رب العزت کہ یہ لوگ نافرمان ہوئے. ایسے بڑی تعداد ہے بنی اسرائیل کی جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگے. وہ خود اپنی کتاب پر عمل کرنے نہیں لگے، وہ خود اپنی کتاب سے بالکل الگ ہو گئے. جو کہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے، ان پیغاموں کو ٹھکرا دینا یہ اپنی بدنصیبی ہے. اللہ کی نعمتوں کا اللہ رب العزت اپنے بنی اسرائیل پر جو عطا کی ہے بہت دور تک اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کریں گے. جیسے کہ میں نے بتایا 143 آیت تک بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہے ان کا ذکر چلے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور کسی بھی نعمت کی ناقدری سے اللہ رب العزت ہماری پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.